علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم اور مومنین شاہ گنج کی محبتیں، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ اور شاہ گنج کے اکثر نوجوان میرے مزاج سے واقف ہیں۔ نوجوانوں، میرا بچپن سے اپنا مزاج ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ بالکل لگنا چاہیے جب موسم برسات کا شروع ہو جائے کوئی یہاں سے نہ جائے۔ اگر موسم ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو آج موسموں کو بھی بتا دیں کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں، علی والوں کے نہیں بدلتے۔ ابھی ہردوئی میں مجلس ہو رہی تھی، گھم گرج کی بارش ہوئی اور موسم کے برستے ہوئے بادلوں کے ساتھ ادادار مجلس ادا سن رہے تھے، اس لیے کہ ہم تو کربلائی لوگ ہیں نا بھائی۔ میرا اپنا مزاج ہے شاہ گنج والوں، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ سورہ مبارک جمعہ میں فرماتا ہے تمام
تسبیح اس اللہ کے لیے جو بادشاہ ہے، جو مقدس ہے، قدوس ہے، پاک و پاکیزہ ہے، جس کے قریب کوئی عیب جا نہیں سکتی، جو غالب حکمت والا ہے، جو زبردست حکمت والا ہے۔ اور اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور وہی وہ خدا ہے جس نے تم امیین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، تم امیوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ اچھا آپ کو معلوم ہے نا مسلمانوں کہ مسلمانوں میں جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے ادبی زبان میں اس کو پیار سے ملا کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اور دیکھیں ملا اس قوم کے شریف لوگ ہیں، مگر میں کیا کروں جوانوں کہ انہی ملاؤں میں ایسے منحوس ملا پیدا ہوئے جو اہل بیت کے بغض میں ملائیت سے کٹ کے کٹ ملا ہو گئے۔ تو اب ان کٹ ملاؤں نے امی کا ترجمہ کیا، امی کا ترجمہ یعنی ان پڑھ، توجہ کیجیے گا۔ امی کا ترجمہ ایسے تو عربی میں ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، مگر ان منحوسوں کو ان پڑھ ہی ملا، توجہ کیجیے گا۔ اب ظاہر بات ہے نا، ان پڑھ باپ کے ان پڑھ بیٹے، ان پڑھ دادا کے ان پڑھ پوتے، ان پڑھ نانا کے ان پڑھ نواسے، ان پڑھ ماموں کے ان پڑھ بھانجے، میرے بہت ان کو میرا سلام، نعرہ حیدری، منحوسوں نے اپنے باپ داداؤں کی جہالت کو چھپانے کے لیے اپنے رسول کو ہی ان پڑھ کہہ دیا، توجہ کیجیے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا ہندوستان کا ایک اکلوتا نالائق ہے، اب پہنچ جاؤ میری جان، نالائقوں کا نام ممبر سے نہیں لیا جاتا، سمجھ گئے نا، تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے۔ اس نے کہا نعوذ باللہ میرا نبی تو ان پڑھ تھے، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ اگر ان پڑھ تھے تو قرآن کیسے پڑھ کر سناتے تھے، تو اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ نبی کا قوت حافظہ بہت مضبوط تھا، میرے نبی کا میموری بہت شارپ تھا، تو اللہ جب ان پر وحی کرتا تھا تو وہ وحی کو میمورائز کر لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، اور یاد کر کے جب مسلمانوں کو سناتے تھے تو صحابہ انہیں اپنی قرآن میں قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا میرا نبی ان پڑھ ہے، توجہ کیجیے گا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ آخر کس بنیاد پر، کس بیس پر تو نبی کو ان پڑھ کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ نبی مکے کے کسی اسکول میں نہیں پڑھے تھے، توجہ کیجیے گا، نبی مکے کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، مکے کے کسی کالج میں نہیں پڑھے، ان کو مدینے کی کسی یونیورسٹی سے ڈپلوما نہیں ملا، اس لیے ان پڑھ تھے، توجہ کیجیے گا۔ اچھا انصاف سے یہ بتاؤ اگر آج شاہگنج میں کوئی کہنے لگے کہ شبیر علی وارثی ان پڑھ ہے تو تم لڑ پڑو گے نا کہ بھیا ان پڑھ ہوتا تو کلکتے سے یہاں کس لیے آتا، ہائے 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 شاہگنج کس لیے بلایا جاتا؟ پر وہی بات ہے نا، جو ضدی ہے، جو ضد پر آ جائے اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ جوانوں جو سویا ہوا ہے اس کے اوپر ایک جگ پانی ڈال دو فوراً اٹھ جائے گا، مگر جو منحوس مٹیا کے لیٹا ہے بالٹی پہ بالٹی پانی ڈالو نہیں جاگنے والا، تو یہ مٹ جائے ہوئے منحوس ہے، توجہ۔ اب اگر یہاں کوئی کہنے لگا کہ بھائی شبیر وارثی تو ان پڑھ ہیں، انتظامیہ کو غصہ آ گیا، خبردار ہمارے خطیب کو ان پڑھ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا وجہ یہ ہے کہ ہم نے شاہگنج کے تمام اسکولوں میں معلوم کیا ہے شبیر وارثی شاہگنج کے کسی اسکول میں نہیں پڑھے، شاہگنج کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، شاہگنج کے کسی کالج سے ان کو ڈگری نہیں ملی، شاہگنج کے کسی یونیورسٹی سے ان کو ڈپلوما کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، اس لیے شبیر وارثی ان پڑھ ہے۔ تو شاہگنج کے جوان کہنے لگے ان پڑھ وہ نہیں تو ہے منحوس۔ اگر شبیر وارثی کا تعلیم، اگر شبیر وارثی کا علم معلوم کرنا ہے تو شاہگنج کی گلیوں میں، شاہگنج کے اسکولوں میں مت معلوم کر، وہاں جا جہاں سے شبیر وارثی آیا ہے۔ ہائے 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 سارے نالائق منحوس، اگر میرے نبی کا علم معلوم کرنا ہے تو مکہ اور مدینے کے اسکولوں میں نہ ڈھونڈ، وہاں جا جہاں سے نبی آیا ہے۔ ابھی تو ابتدائی ہے، روتا ہے کیا؟
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اگر شروعات میں تھک گئے تو میں بھی یہی سمیٹ لوں گا. میں تقریر زبردستی نہیں کرتا، اس لیے کہ علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے. ہاں سمجھو، تو مجھے پتا رہنا چاہیے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. بولتے رہنا عزیزان گرامی. اب اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا هو الذی بعث بالأمیین رسولا، وہی وہ خدا ہے جس نے تم ان پڑھوں کے درمیان تم ان پڑھوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا جیسے کوئلے کی کان میں ہیرا ہوتا ہے. ہائے ہائے نہیں پہنچا مت پاؤ بھائی. کوئلے کی کان میں 1000 سال تک ہیرا رہے تو ہیرا رہتا ہے، اور کوئلے کی کان میں 1000 سال تک کوئلہ ہیرے کے پہلو میں رہے. کوئلہ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں. کوئلہ رہتا ہے ہیرے کے پہلو میں 10 سال رہنے کے باوجود بھی کوئلہ ہیرا نہیں ہو جاتا. ہیرا رہتا ہے، کوئلہ رہتا ہے. اللہ جانے یا تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یا تو تم سن نہیں پا رہے ہو. اللہ کا ایک نبی تھا ادیر، جس نے اللہ سے پوچھا پروردگار تم مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے ادیر نبی کو 100 سال تک کھلا دیا. 100 سال تک ادیر نبی سوتے رہے، اور صرف ادیر نبی نہیں، ادیر نبی کے پہلو میں ان کا گدھا بھی سوتا رہا. مگر میں کیا کروں شاہگنج والوں، کہ 100 سال کے بعد اللہ نے جب نبی کو اٹھایا تو نبی رہا، گدھا. نبی رہا. نبی کے پہلو میں رہ کر کوئی نبی جیسا نہیں ہو جاتا. ارے جب نبی کے پہلو میں رہنے والا نبی جیسا نہیں ہو سکا تو آج 1400 برس کے بعد کا منحوس ملا کیسا کہتا ہے کہ ہم نبی جیسے. اللہ جانے شاگرد کہا ہے. ارے وہ منحوس لوگ کہ دن کے اجالے میں جن کو دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے. میں پڑھ رہا ہوں شاہگنج میں یوپی میں، مجھے یاد پنجاب آ رہا ہے. پنجاب میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہے جوانوں. مینڈکی سمجھتے ہو؟ مینڈک کی وائف. ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں حور کی ہوتی ہے، اے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لوکھنڈی شکل میرے ہی تیرے، حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے. ذرا غور سے دیکھو شاہگنج کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. ارے مولانا کہاں وہ زمین کی مینڈکی، کہاں وہ جنت کی حور، کہاں وہ شکل ملا، کہاں نبی کا نور. علی کے نعروں کا نعرہ حیدری. پتہ چلے زمانے والوں کو کہیں علی والے بیٹھے ہیں. 2 ٹکے کا ملا جسے دن کے چوراہے میں دیکھ کر شاہگنج کے بچے خوفزدہ ہو جائیں. وہ کہہ رہا ہے نبی جیسے. اچھا تعجب کیا ہے جوانوں پتہ ہے واقعاً جو نبی جیسا تھا اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. اچھا تم بھی بڑا میرا امتحان لیتے ہو جوانوں. چاہتے ہو ہر چیز میں کھول کر پڑھوں، اور میں تو یوں بھی کھولنے میں بدنام ہوں. چلو آج ایک حقیقت کھولتا ہوں. میرا نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا. مسجد نبوی میں مسلمانوں کا مجمع چھلک رہا ہے. اللہ کا حکم آیا ہے میرے حبیب مسلمانوں کے درمیان رشتہ اخوت جاری کرو، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرو. کیا کروں؟ اللہ نے کہا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بناؤ. میرے نبی نے سر اٹھایا، آسمان کی
طرف دیکھا، پروردگار کسے کس کا بھائی بناؤں؟ اللہ نے کہا جس کا مزاج جس کے جیسا ہو، آئے آئے آئے، جس کا مزاج جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا کردار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی گفتار جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی رفتار جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا لہجہ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی طبیعت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی ذہنیت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا مزاج جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ۔ اللہ جانے میں بند مکان میں پڑھ رہا ہوں یا کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کہنے لگا جس کا مزاج جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا کردار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا شجرا جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا خاندان جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا حسب نسب جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا علم جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی حکمت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی معرفت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی بلاغت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی فصاحت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا تقویٰ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی خلقت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ۔ تو بھائی نبی نے کیا کیا؟ سلمان کو ابوذر کا بھائی بنایا، ابوذر کو سلمان کا بھائی بنایا، میثم کو کمر کا بھائی بنایا، کمر کو میثم کا بھائی بنایا، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا۔ اب مسجد کے کونے پر بیٹھ کر ولایت کے شہنشاہ کے آنکھوں سے آنسو چھلک رہا ہے۔ نبیوں کے سردار نے ولیوں کے سردار کو دیکھا۔ ایک مرتبہ میرا نبی مجمع کو چیرتا ہوا علی کے پاس آیا، علی کے دوست کو پکڑ کر اٹھایا، اٹھا کر کہنے لگا یا علی تیرے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ رو نہیں تو کیا کروں، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، آپ نے سلمان کو ابوذر کا بھائی بنایا، ابوذر کو سلمان کا بھائی بنایا، میثم کو کمر کا بھائی بنایا، کمر کو میثم کا بھائی بنایا، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا۔ یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، تاریخی جملہ آج کے مجلس کا، یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ نبی نے علی کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، مجمع کو دکھایا اور دکھا کر کہا یا علی میں کیا کروں اگر اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا اس مجمع میں اگر کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بنا تھا۔ نوجوان ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب تو خوبصورت میں ہوں، ہاں 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 سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی جو انتا قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا جوانوں، علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرا۔ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، یا علی اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بنا تھا۔ یا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ یا علی جو انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، جوان کہنے لگے آپ کو کیوں تعجب ہوا؟ تعجب اس لیے ہوا میری جان کہ بھائی اس کو بنایا جاتا ہے جو پہلے سے بھائی نہ ہو۔ اللہ جانے کچھ لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں
یا سوچ رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ توجہ، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بغل والے سے پوچھ کر بولو۔ اس لیے کہ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ چائے خانوں میں غیبت کرو بھائیوں کی، اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ علی کے نام پر بولو، بولو گے تو حلالی کہلاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، یا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی،